بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اہل سنت مولویوں کی طرف سے ایک اعتراض بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے بڑے ویڈیو کلپس بھی بنا رکھے ہیں اور کتابوں میں بھی اپنے یہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ اصول کافی میں ایک روایت ہے جس کے مطابق حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں جب وہ چھوٹے سے تھے، گودی کے بچے تھے، اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی چھاتی سے، اپنے بریسٹ سے ان کو دودھ پلایا تھا. اور اس روایت کو لے کر اہل سنت مولوی جو ہے وہ بغلیں بجاتے اور اپنے عوام کو فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں، بلکہ مذاق اڑاتے ہیں. اس روایت کا وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور مطلب اس کو توہین کے زمرے میں شمار کرتے ہیں. کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، جتنے منہ اتنی باتیں. ان سے ہمیں شکوہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا تو کام ہی تنقید اور اعتراض کرنا ہے اور پھر ان کی جہالت وہ منہ زور کر بول رہی ہوتی ہے ایسے موقع کے اوپر. تو انہیں کیا پتا کہ کیا مرد بھی بچے کو دودھ پلا سکتا ہے یا نہیں پلا سکتا ہے. یعنی یہ ایک اچھمبے کی بات ہے ان کے لیے کیا عوام کے لیے بھی. کوئی بھی شخص اگر اس کے سامنے یہ پیش کیا جائے، ایون ہمارے شیعہ مومنین جو ہے، جب ان کے سامنے بھی یہ بات کی جاتی ہے تو وہ بڑے حیران سے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ ایک بچے کو دودھ پلائے. دیکھیں، اس کو دو حوالوں سے ہم دیکھیں گے. پہلا تو یہ ایک معجزانہ ہر مسلمان کا، شیعہ ہو یا سنی، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کی آگ کو گلزار بنا دیا، پھول بنا دیا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا تو معجزے کے طور پر وہ آگ پھول بن گئی. عام آدمی اگر آپ کسی غیر مسلم کے سامنے، کسی دہریے کے سامنے یہ بات کریں گے کہ آگ جو ہے اتنا بڑا آگ کا الاؤ جو کئی مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئی، اتنا بڑا الاؤ جلایا گیا، پھر منجنیق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا، وہ پھول کیسے بن سکتی ہے؟ لوگوں یہ ماورائے عقل چیز ہے، عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی ہے، لیکن یہ ہوا ہے، قرآن مجید میں ہے اور یہ معجزہ تھا. اور انبیاء کے ساتھ معجزے ہوتے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کئی معجزے دکھائے جن میں ید بیضا بڑا مشہور معجزہ ہے ان کا. اس کے علاوہ آپ کا عصا جو دریا کے اوپر مارے تو دریا دو ٹکڑے ہو جائے، پانی اپنی جگہ پر ٹھہر جائے اور درمیان میں راستہ بن جائے. کیا کوئی اس بات ایسا کوئی کر کے دکھا سکتا ہے آج کے زمانے میں؟ ناممکن ہے، کوئی بھی نہیں کر کے دکھا سکتا. لیکن قرآن میں ہے، یہ حقیقت ہے، ایسا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ کر کے دکھایا ہے. جو چیزیں ماورائے عقل ہوتی ہیں، جن کو عقل تسلیم نہیں کر رہی ہوتی ہے اور وہ انبیاء کر کے دکھاتے ہیں، وہی تو معجزہ ہوتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کی تو خیر پوری زندگی معجزانہ زندگی ہے، ولادت سے لے کر آسمان پر اٹھائے جانے تک پوری زندگی معجزانہ زندگی. اور اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے مٹی سے پرندہ بنایا اور اس میں پھر پھونک ماری اور وہ اڑنے لگا، مردے کو زندہ کر دیا، مادرزاد اندھے کو بینا کر دیا، برس کے مریض کو شفایاب کر دیا. یہ سارے معجزات ہیں اور یہ انبیاء سے ہوئے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کا گوشت آپس میں ملا دیا اور 4 مختلف پہاڑوں پہ رکھا. اور جب پرندے کو آواز دی، ایک پرندے کو آواز دی تو وہ گوشت کے ٹکڑے جو مختلف پہاڑوں پہ رکھے ہوئے تھے اکٹھے ہو گئے اور وہ پرندہ زندہ ہو گیا. قرآن مجید میں یہ سارے معجزات اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء کے سینکڑوں معجزات ایسے ہیں. تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ دکھا رہے ہیں، اس کے اوپر کیوں حیرت ہو رہی ہے؟ اس کے اوپر کیوں تنقید ہو رہی ہے؟ اس کا کیوں مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ تو تمام انبیاء سے افضل ہے، اشرف الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں. وہ تمام انبیاء کے معجزات سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں اکٹھے ہوئے ہیں. مردے کو بھی زندہ کر سکتے ہیں، آگ کو پھول بھی بنا سکتے ہیں، دریا کے 2 ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں انہوں نے، سورج کو پلٹایا ہے انہوں نے. تو اگر انہوں نے حضرت ابو طالب کے چھاتی پر منہ لگا لیا اور اس کے منہ لگانے سے چھاتی میں دودھ آ گیا اور وہ دودھ انہوں نے پی لیا، تو اس معجزے سے انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا مذاق کیوں اڑایا جا رہا ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات کے اوپر. بغض ابو طالب ہے، بغض ابو طالب بھی نہیں، بغض علی ہے. کیونکہ ابو طالب علیہ السلام علی علیہ السلام کے والد ہیں، لہٰذا اس بات کو تسلیم نہیں کرنا ہے. باقی سارے معجزات کو تسلیم کر لینا ہے. شق القمر کا معجزہ ہوا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اسے مان لیں گے. رد شمس کا معجزہ ہوا ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے، اسے مان لیں گے. لیکن ابو طالب نے دودھ پلا دیا، اس کو نہیں مانیں گے، اس کو معجزے کے طور پہ بھی نہیں مانیں گے. یہ ان کی کم علمی نہیں، ان کا بغض اور عناد اور کینہ ہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام سے. یہ تو موزانہ گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، تو کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ مرد کی چھاتی سے دودھ پیدا کر دے؟ اگر آپ اس کو اچھمبے کی بات سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہر چیز پر قادر ہونے کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انکار کر رہے ہیں، انبیاء کے معجزات سے انکار کر رہے ہیں. یہ حضرت ابو طالب کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے. رسول اکرم نے حضرت ابو طالب کی چھاتی پر منہ لگایا اور دودھ آ گیا. اس میں یہ معجزہ ہے، معجزانہ طور پر یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن اس کو معجزے کے علاوہ
ہم میڈیکل سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے. اب مولوی کو میڈیکل سائنس کا کیا پتا, مولوی کو ڈاکٹری کا کیا پتا, اس نے تو مذاق اڑانا ہے, اس کو وہ مذاق اڑائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ کیا مرد کی چھاتی سے دودھ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے. میں نے ابھی کچھ لنکس آپ کے ساتھ شیئر کیے. ان لنکس میں جو پہلی لنک ہے اس میں آپ دیکھیں وہ ہے گائنوکیمسٹریا کے بارے میں. گائنوکیمسٹریا, اس میں ڈائیگرام بنا کے لکھا ہے مرد کی چھاتی کا بڑھ جانا, مرد کے بریسٹ کا بڑھ جانا, مرد کے سینے کا بڑھ جانا. یہ عموماً بوڑھوں میں ہوا کرتا ہے, عمر رسیدہ افراد میں, لیکن جوانوں میں بھی ہو سکتا ہے, ادھیڑ عمر کے لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے. یہ کنڈیشن ہے جو کسی میں بھی ہو سکتی ہے, کسی بھی مرد کو ہو سکتی ہے. ہوتا کیا اس میں کہ انسان کے بریسٹ میں, انسان کی چھاتی میں, سینے میں چربی جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور مولوی جاہل کو کیا پتا کہ دودھ بنتا ہی چربی سے ہے, دودھ بنتا ہی فیٹ سے ہے. ماں کے اندر بھی جو دودھ بننے کا پروسیس ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ جب کوئی خاتون پریگننٹ ہو جاتی ہے, جب ماں پریگننٹ ہو جاتی ہے, حاملہ ہو جاتی ہے, تو اس کے جسم میں فیٹ جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے, اس کے بریسٹ بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, جس میں فیٹ جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور وہ بڑھتے بڑھتے بڑے سائز کے ہو جاتے ہیں. اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ فیٹ, وہ چربی جو اس کے بریسٹ میں جمع ہوئی ہے وہ دودھ بن کر ایک پروسیس کے تحت دودھ بن کر وہ بچہ اسے پیتا ہے. تو مردوں میں بھی یہ کنڈیشن ہوتی ہے. یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے اور یہ ہوتی ہے مردوں کے اندر. آپ یوٹیوب میں جا کے سرچ کریں, میں نے یوٹیوب سے کچھ لنک آپ کو بھیجے, یوٹیوب میں جا کر آپ سرچ کریں, میڈیکل سائنس کو آپ پڑھ کے دیکھیں, کتابوں کے اندر پڑھ کے دیکھیں, میڈیکل سائنس میں کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے دیکھیں کہ گائنوکیمسٹریا کیا ہے, گائنوکیمسٹریا کسے کہتے ہیں, گائنوکیمسٹریا کیسی کنڈیشن ہے. مولوی بیچارے کو کیا پتا, ضربہ پڑھنے والے کو کیا پتا بیچارے کو. تو یہ گائنوکیمسٹریا کی جو کنڈیشن ہے, اس میں مرد کی چھاتی, مرد کے بریسٹ بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں فیٹ جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ فیٹ جمع ہوتے ہوتے جب زیادہ فیٹ ہو جاتی ہے وہ بالکل خواتین کے بریسٹ کی مانند ہو جاتی ہے. اب یہ فیٹ ہی, یہ جو فیٹ ہے, یہ جو چربی ہے, یہ جو چرب ہے, جو چکنائی ہے, یہی پھر دودھ بنتی ہے. دودھ بننے کا پروسیس کیسے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ نپل کو, یہ جو بریسٹ کے اوپر سرخ رنگ کی چھوٹا سا جو گوشت ہوتا ہے, اس کو نپل کہتے ہیں, اس نپل کو سک کرتا ہے, چوستا ہے, تو اس کے چوسنے کی وجہ سے جو نروز ہیں وہ اسٹیمولیٹ ہوتی ہے, وہ اریٹیٹ ہوتی ہے. ان کی اسٹیمولیشن برین میں جاتی ہے, دماغ میں, اور دماغ کے اندر ایک گلینڈ ہوتا ہے جس کو پیچوٹری گلینڈ کہتے ہیں, اسے ماسٹر گلینڈ بھی کہا جاتا ہے. باقی سارے جسم کے گلینڈز کو وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. گلینڈ یعنی غدود, دماغ کے اندر ایک غدود ہوتا ہے جس کو پیچوٹری گلینڈ کہتے ہیں یا ماسٹر گلینڈ کہتے ہیں. اس گلینڈ میں سے, اس غدود میں سے دو ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں پرولیکٹین اور ایک کو کہتے ہیں آکسیٹوسین. یہ جو پرولیکٹین ہارمون ہے اس کا کام صرف اور صرف ملک کی پروڈکشن. یہ جب بچے نے نپل کو سک کیا تو اس کی سکنگ سے نرو کی اریٹیشن ہوئی اور وہ میسج گیا برین کو, اور دماغ میں جو غدود تھے, جو پیچوٹری گلینڈ تھا, اس سے پرولیکٹین سیکریٹ ہوا, اور وہ پرولیکٹین واپس آ کر اسی بریسٹ کے اوپر ایکٹ کرتا ہے, اور وہ جو چربی ہوتی ہے اس چربی کو پگھلا کر دودھ بناتا ہے, اور وہ دودھ پھر وہ بچہ پینا شروع کر دیتا ہے, بشرطے کہ وہاں پر چربی موجود ہو. جس طرح پریگننسی کے دوران, حمل کے دوران عورت کے بریسٹ میں چربی جمع ہوتی ہے, اسی طریقے سے بعض کنڈیشن میں بعض مردوں کو چربی جمع ہوتی ہے, فیٹ جمع ہوتی ہے, اور ان کے بریسٹ جو ہے, ان کی جو چھاتی ہے, ان کا جو سینہ ہے, وہ عورتوں کے بریسٹ کی مانند ہو جائے گا. اور اس میں بھی چونکہ جب بچہ سک کرے گا تو اس میں دودھ بننا شروع ہو جائے گا. اس پروسیس کو, جو دودھ بننے کا پروسیس ہے, اس کو گلیکٹوریا کہتے ہیں. گلیکٹوریا, مردوں میں جو دودھ بننے کا پروسیس ہے اس کو گلیکٹوریا کہتے ہیں. یہ کنڈیشن ہے, سائنس اسے پروو کر چکی ہے, میڈیکل سائنس اس چیز کو پروو کر چکی ہے. گائنوکیمسٹریا اور گلیکٹوریا, یہ دونوں کنڈیشن ہیں, ان کے لنکس میں نے آپ کو شیئر کر دیے. آپ اس لنک کے اوپر جائیں یوٹیوب میں اردو کا بھی شیئر کیا, انگلش کا بھی شیئر کیا, یا اگر کسی کو انگلش نہیں آتی ہے تو وہ اردو والے کو دیکھ لے, اور اگر انگلش آتی ہے تو وہ انگلش والے کو دیکھے. یہ صرف میں نے چند ایک شیئر کیے ہیں, ویسے تو یوٹیوب بھرا پڑا ہے, کتابیں بھری پڑی ہیں, میڈیکل سائنس کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں, بھری پڑی ہیں. آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی اس کے حوالے سے. تو گائنوکیمسٹریا ایک کنڈیشن ہے, مردانہ کنڈیشن, مردوں میں ہوتی ہے, جس میں مرد کے بریسٹ میں چرب جمع ہونی شروع ہوتی ہے, فیٹ جمع ہونی شروع ہوتی ہے, چربی جمع ہونی شروع ہوتی ہے. اور پھر جب کوئی بریسٹ کو سک کرتا ہے تو جو برین کے ہارمون ہیں, پیچوٹری گلینڈ کے جو ہارمون ہیں, پرولیکٹین اور آکسیٹوسین, وہ سیکریٹ ہوتے ہیں, اور وہ آ کے بریسٹ کے جو ایلولائز ہوتے ہیں, جو فیٹ وہاں پر جمع ہوئی ہے, اس کو دودھ بناتے ہیں, اور وہ دودھ پھر بچہ پینا شروع کرتے ہیں. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بریسٹ کو سک کیا تو یہی پروسیس ہوا. حضرت ابو طالب علیہ السلام کو گائنوکیمسٹریا ہو گیا تھا, وہ گائنوکیمسٹریا تھے, گائنوکیمسٹریا ان کو ہو گیا تھا, ان کے بریسٹ بڑے بڑے ہو گئے تھے, اس میں چرب جمع ہو گئی تھی. اور جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سک کیا تو وہی پروسیس جو ایک عام لوگوں میں ہوتا ہے وہ ان میں بھی ہوا. ان کی سکنگ کی وجہ سے, رسول اللہ کی سکنگ کی وجہ سے نرو کی اریٹیشن ہوئی, اور وہ نرو نے میسج کیا ابو طالب علیہ السلام کے برین کو, اور ان کے برین کے پیچوٹری گلینڈ سے پرولیکٹین اور آکسیٹوسین سیکریٹ ہوئے, وہ انہوں نے آ کے بریسٹ کے اوپر ایکٹ کیا, اور وہاں سے ملک کی پروڈکشن شروع ہو گئی, اور رسول اکرم نے دودھ پینا شروع کر دیا. یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, یہ کوئی مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے. اگر کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے تو وہ جاہل ہے, اس جاہل کو ہم کیا کر سکتے ہیں.
اس کی جہالت کے اوپر ہم صرف آنسو بہا سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، سر پیٹ سکتے ہیں. بھئی یہ ایک کنڈیشن ہے، میڈیکل کنڈیشن ہے. یہ ہوتی ہے. یوٹیوب اس سے بھرا ہوا ہے، کتابیں اس سے بھری ہوئی ہے، گوگل میں جا کے سرچ کر کے دیکھ لو. تو یہ گائنوکمیسٹیا اور گلوکوٹوریا یہ میڈیکل کنڈیشنز ہیں جو کسی بھی مرد کے ساتھ ہو سکتی ہیں. معجزہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کنڈیشن بھی ایک عام مرد کے ساتھ ہو سکتی ہے. غیر معجزے کے بغیر بھی یہ ہو سکتی ہے. معجزے کے بغیر ایسا ہوتا رہتا ہے. یہ میں نے یوٹیوب کی لنک شیئر کر دی ہے، ان کو جا کر دیکھیں، پڑھیں، سنیں، سمجھیں اس کو، اور اپنی جہالت جاہلوں والی باتیں کرنے سے گریز کریں. دنیا آپ کا مذاق اڑاتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، چند جاہلوں کے سامنے بیٹھ کر آپ ہی کر کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. وہ دنیا جو پڑھی لکھی دنیا ہے وہ آپ کا مذاق اڑا رہی ہے، وہ آپ کے اوپر ہنستی ہے. یہ کیسا جاہل آدمی ہے، اس کو یہ چیز نہیں پتہ نہیں.